بہرحال اللہ پاک نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اپنے نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت میں ہو گیا سو ہو گیا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قانون کے نافذ ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ آیت نمبر 23 مکمل ہو گئی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے ایسے رشتوں کا ذکر کیا جن سے ایک مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف۔ یہ 5واں سپارہ شروع ہو گیا، اور 5ویں سپارے کی اب ہم پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور حرام ہے خاوند والی عورتیں، شوہر رکھنے والی عورتیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، محصنہ جو جہاں پر بھی آئے گا قرآن مجید میں عربی زبان کے اندر، اس سے مراد وہ عورت ہوتی ہے جو پاک دامن ہوتی ہے، اور اس سے مراد وہ عورت ہوتی ہے جو شادی شدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا نکاح ابھی قائم ہے، تو اس سے کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر کافروں کی وہ منکوحہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جب مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوا کرتی تھی اور اس میں جنگی قیدی پکڑے جاتے تھے، تو جب کوئی جنگی قیدی پکڑا گیا اور وہ قیدی عورت ہے، تو اسلام کہ ہاں یہ ایک حکم نہیں ہے بلکہ ایک رخصت ہے کہ اگر امیر جہاد یا جو امیر المسلمین ہے وہ مال غنیمت کے طور پر اس جنگی قیدی کو کسی کی ملکیت میں دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ جس طرح سے غنیمت کا مال جہاد میں شریک تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کا حق امیر جہاد کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر جنگی قیدیوں میں کوئی عورتیں غلام بنا کر کے لائی جائیں تو ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ مختلف احکام ہیں۔ فدیہ لے کر کے بھی آزاد کر سکتے ہیں، اور جسمانی فوائد حاصل کر کے بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، اور ان کو لونڈی اور غلام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانوں میں اس چیز کا رواج تھا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا، اور اس لیے مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ تمہارے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائیں تو تم بھی مکافات عمل میں ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا سکتے ہو، اور اگر کافر تمہارے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے میں آزاد کر سکتے ہو، اور اگر کافر تمہارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کرنا چاہیں تو تم بھی ان کے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر سکتے ہو، اور اگر وہ تبرع اور احسان کر کے تمہارے جنگی قیدیوں کو بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیں تو تم بھی مکارم اخلاق اور تبرع اور احسان کرنے کے زیادہ لائق ہو، تمہیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور سورۃ المحمد جو 26ویں سپارے کے اندر ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ، جب تم کافروں سے نبرد آزما ہو تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ بچ جائیں اور گرفتار ہو جائیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو، پھر یا تو ان پر محض احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، یا ان سے مالی یا بدنی فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر یہ حکم بیان فرما رہا ہے کہ جو عورتیں شوہروں والی ہوں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن جو عورتیں میدان جنگ میں پکڑی جائیں اور ان کے خاوند دارالحرب میں رہ جائیں تو ان کا سابقہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور حکومت اسلامیہ میں اس عورت کو جس سپاہی کے حصے میں دے دیا جائے وہ سپاہی اس عورت سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگر ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا ظلم ہے،
تو جنگی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے حکومتوں کے لیے درد سر کا سبب بنا رہا ہے۔ اسلام نے اپنی فطری سادگی سے اس کا حل پیش کیا کہ اگر جنگ میں دشمن کے قوم کے مرد اور عورتیں اسیر بن کر آئیں تو حکومت اسلامیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو انہیں آزاد کر دے، چاہے تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے، اور اگر مصلحت عامہ کا تقاضا یہ ہو کہ انہیں اسیر ہی رکھا جائے تو اس بات کی بھی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری اقوام کو اگر دیکھا جائے، دوسرے مذاہب کو دیکھا جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جاپان، جرمنی اور روس کے قیدی کیمپوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے، جہاں قیدیوں کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں اور ان سے رات دن جبری مزدوری لی جاتی ہے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر سپاہی اس کو اپنے آرام و آسائش کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام جو نظام دے رہا ہے اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لونڈی کسی سپاہی کے ملکیت میں دے دی جائے مال غنیمت کے طور پر، تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کی حقوق کا بھی خیال رکھے، اور جو عورت اس طرح سے شادی شدہ قید ہو کر کے کافروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے حصے میں آئے تو وہ اگر حاملہ ہو تو اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے، غیر حاملہ ہے، تو ایک ماہواری کے گزرنے کے بعد اس سے صحبت کر سکتا ہے، اور اگر اس صحبت کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اس اولاد کے حقوق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں اسلام کے احکام کے مطابق۔ اور اس صورت میں وہ لونڈی جو آپ کی کنیز تھی، جو آپ کا مال غنیمت تھی، اب وہ اس کا درجہ بلند ہو جائے گا اور وہ ام ولد کہلائے گی، آپ کے بیٹے کی، آپ کی اولاد کی ماں کہلائے گی، اور اس کا درجہ بڑھ جائے گا اور اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا جائے، اور اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو وہ ام ولد ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے، بغیر کسی اس کے آزاد کرنے کے بغیر بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اسلام نے اس صورت کے اندر بھی بہت سے حقوق ایسی عورتوں کے، قیدی عورتوں کے رکھے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے ایک نفع کی چیز کے طور پر استعمال کر کے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اسلام میں یہ جب نظام رائج تھا، اب تو یہ نظام ختم ہو چکا ہے، لیکن جب یہ نظام رائج تھا اس وقت بھی ان کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا گیا تھا۔ ایک سوال یہ اور کیا جاتا ہے کہ بغیر نکاح کے لونڈیوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا ایک غیر اخلاقی فعل ہے، حالانکہ اسلام میں اس کو روا رکھا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ نکاح کے بعد بیویوں سے جو جسمانی تعلق قائم کرنا، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر جائز کیوں ہے، یہ جواباً سوال کیا گیا ہے۔ تو اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے ایک عورت خود یا اس کا وکیل جب کہتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ اتنے مہر کے عوض خود کو یا اپنی موکلہ کو نکاح میں دیتا ہوں، اور مرد کہے کہ میں نے قبول کیا، اور یہ ایجاب و قبول کسی مجمع عام میں گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہو تو نکاح کہلاتا ہے۔ آخر اس ایجاب و قبول کے اندر، اس ایجاب و قبول کے کلمات کے اندر ایسی کیا تاثیر ہے کہ ایک عورت، اجنبی عورت، ایک مرد کے لیے مکمل طور پر حلال ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جو اصل الاصول ہے وہ یہ ہے کہ محض ایجاب و قبول سے عورت مرد پر حلال نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے حلال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اس خاص صورت میں عورتوں کو مردوں کے لیے حلال کیا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ایجاب و قبول کے یہ کلمات کہہ بھی لیں تو بھی وہ ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوں گے، کیونکہ گواہ موجود نہیں ہے، مجمع میں یہ چیز نہیں ہوئی، صرف اور صرف نکاح کے بعد ہی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اور بیوی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے۔
جو طریقہ شریعت نے بتایا اسی کے مطابق، جو اللہ نے اجازت دی ہے اسی کے مطابق۔ اور دوسری بات یہ کہ نکاح کے بعد بھی بیوی کے ساتھ مطلقاً جسمانی تعلق قائم کرنا حلال نہیں ہوتا، بلکہ بعض ایام جیسے حیض اور نفاس کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیوی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے ان ایام میں بیوی سے تعلق قائم کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ عورت کے مرد پر حلال ہونے کا سبب نکاح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی اجازت نکاح کے اندر رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نکاح کی صورت میں اجازت دے تو بیویاں شوہروں پر حلال ہو جاتی ہیں، اور اگر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک یمین یعنی کہ لونڈی کو اپنی ملکیت میں لینے کے طریقے پر اجازت دے تو باندیاں بھی مالکوں پر حلال ہو جایا کرتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ عمل قابل اعتراض نہیں رہتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ عمل بھی قابل اعتراض نہیں رہتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت اسلام جو ہے لونڈیوں سے تعلق قائم کرنے، بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنے کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک مباح عمل بتایا گیا ہے اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس کو استعمال کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ ایز اے لاسٹ ریزورٹ استعمال کرنے کے لیے، آخری آپشن کے طور پر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام میں اس کو مطلقاً حکم نہیں دیا گیا اور اس کو کوئی واجب یا فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ایز اے مباح رکھا ہے اور ایز اے لاسٹ آپشن رکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں بیان کریں گے، آیت نمبر 25، اس کے اندر یہ تفصیل ساری کی ساری آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ والمحصنات من النساء، کہ حرام کردہ عورتوں میں سے ایک عورت وہ بھی ہے جو آلریڈی شادی شدہ ہو، اس کا خاوند حیات ہو، شادی کا رشتہ اس کا قائم و دائم ہو، تو وہ خاوند والی عورت کہلاتی ہے، شادی شدہ عورت کہلاتی ہے، اور شادی شدہ عورت سے کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہوتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے جو تمہارے ملک میں لونڈیاں آ جاتی ہیں کافروں کی، ایسی عورتیں جو قیدی بن کر تمہاری ملک میں آ جاتی ہیں، وہ بھلے اپنے ملک میں نکاح کے اندر ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ آپ کی قید میں آتی ہیں تو وہ نکاح ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہ آپ کی ملکیت میں لونڈی کی حیثیت سے آ جاتی ہیں، جس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کتاب اللہ علیکم، یہ جتنے بھی احکامات آپ کو بیان کیے گئے ہیں حرام عورتوں کے حوالے سے کہ جن سے شادی کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے، کتاب اللہ علیکم، فرض کیا ہے اللہ نے تم پر ان احکام کو،